ادا بنا کردہ جناب اختر عباس صاحب مرحوم مقبول ریٹائرڈ جج اصلاح سالہ گزشتہ امسال بھی برپا کی گئی ہے ان کے فرزندان کی جانب سے اس مجلس میں برادر بزرگ معروف نیورولوجسٹ جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب ذکر فضائل و مسائل سرکار سید الشہداء علیہ السلام بیان فرمائیں گے. تشریف فرمائیں. اولا تلاوت کلام پاک بعد وصول سلام چند مداحان اہل بیت اور شعراء کرام بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد مجلس کو ذاکر اہل بیت برادر بزرگ ڈاکٹر اسد عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. تشریف فرمائیں. جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے بطور ادب احترام گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں اور جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں ان سے بھی بطور ادب احترام گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں سود و سلام کرنا بارگاہ مولانا پیش فرمائے. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے پھر مرتبہ گزارش ہے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. سلوات پڑھیں حضرت. ربائی پیش کر رہا ہوں. حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی. حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی. دریا میں ہے کس لیے سمایا پانی. دریا میں ہے کس لیے سمایا پانی. اب لاکھ برس ابر برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی. حیرت میں ہوں کیوں جہان میں. ایک ربائی اور ملاحظہ فرمائے حضرات. کل شہادت امام حسن علیہ السلام اور رسول خدا کی تو اسی حوالے سے قاسم کو عدو نے
خون میں جب لال کیا قاسم کو عدو نے، خون میں جب لال کیا شبیر نے یہ کہے کہ عجب حال کیا، تابوت پا جس کے باپ کو مانے تیر، گھوڑوں کے سموں سے اسے پامال کیا، قاسم کو عدو نے۔ زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، خدا نے خلق کیا، ممکنات سے پہلے فقط تھی آل نبی، کائنات سے پہلے علی کا تذکرہ ہر بات میں کیا جائے، علی کی بات ہو ہر بات سے پہلے، علی کی بات ہو، وہ جس کو چاہے سلیمان کی سلطنت دے دے، کسے خبر تھی علی کی زکوٰۃ سے پہلے، کسے خبر تھی در حسین پا لب کھولنے نہیں پڑتے، وہ جان لیتے ہیں ہر بات بات سے پہلے، وہ جان لیتے ہیں فقط حسین کے لشکر میں ہم نے دیکھا ہے، دیے بجھا دیے جاتے ہیں رات سے پہلے، دیے بجھا دیے جاتے ہیں رات سے پہلے، فقط تھی آل نبی کائنات سے پہلے۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ سلام کے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں، بس 2-3، اس کے بعد ربط مصائب اور شہزادے قاسم علیہ السلام کا مرثی کے 2 بند پیش کروں گا۔ سوز ملاحظہ فرمائیے،
ورنہ تاخیر ہو جائے گی. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے. زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے. کہا یہ فاطمہ زہرا نے آ کے لاش سرور پر بنا تھا. تو کیا لال دشت کربلا کے لیے کبھی تو سریت تیرا نیزہ جفا کے لیے. صدائے حلقے بریدہ سے آئی سیور کی وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے. وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے. حرم کے لٹنے کے اسباب و ساد و شمر لئی چلا جو زینب دلگیر کی ردا کے لیے. موروں کے بولی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے. ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. فاتحہ. شہزادے قاسم علیہ السلام کی حال کی مرضی کے بس 2 بند لازہ فرمائیں. جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی ایک جگر سے قدموں پہ سر جھکا کے پکاری برشق ماں میرا قصور عفو ہو اے میرے
میرے بادشاہ، اے میرے بادشاہ، بولنا تھی جو آپ سے تقصیر وار ہوں، اب حکم ہو تو لاش پہ اٹھ کر نثار ہوں، صاحب بتا تو دو تمہیں رونے میں کیا کہوں، بے کس کہوں کہ فدیہ راہ خدا کہوں، پیاسا کہوں شہید کہوں یا بنا کہوں، دولہا کہوں کہ قاسم گلگوں قبا کہوں، چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے۔ جناب راول حیدر صاحب سوز و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، گزار ہوں ولی سرگرموں سے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ صلوات۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یا ناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یا ناصر تو پھر حسین بنا، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، سرچشمہ دین عظمت عمران ہے عابد، سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد، تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں، سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں، کافی ہے یہ دلیل سجاد تیری جیت کے لیے، خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہیں بیڑیاں، خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہیں بیڑیاں، کتاب و عزم و شجاعت ہے سید سجاد، خدائے صبر کی آیت ہے سید سجاد، اور جس کے سجدوں کا سجدہ نماز کرتی ہے وقار شان عبادت ہے سید سجاد۔ صلوات۔ ولی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، گزار ہوں خدا سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد
صلوات. خالق اکبر کا تذکرہ، سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر صف فرتاس پہ وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ رو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، سدرہ سے بھی بلند تصور میرا گیا، سدرہ سے بھی بلند تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، بعد امام موسیٰ کاظم چلا قلم، تاکہ ثناء شاہ خراسان ہو رقم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم ہے جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم ہے، جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پائے کلام، تھے روبرو فرشتے بسط عز و احترام، جوڑے کھڑا تھا ہاتھ کو لفظوں کا ازدحام، جوڑے کھڑا تھا ہاتھ کو لفظوں کا ازدحام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، بعد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد، کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد، 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے، آگے چلا ورق پہ قلم پھر پائے نجات، آئی زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات، اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے، مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، شامہ کی چودھویں کو جو چمکا مہے کمال، اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، ارے وہ آخری علامت پروردگار ہے، وہ آخری علامت پروردگار ہے، حیدر کی جس کے پاس رخی ذوالفقار ہے، حیدر کی جس کے پاس رخی ذوالفقار ہے، سبحان اللہ۔
جناب مرتضی عباس ظفار بہترین لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ سرکار سے شہداء بارگاہ راجعیت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں جناب ظفر صاحب لکھنوی سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا میں خراج پیش کریں. آپ حضرات صلاح بھی تشریف لیں. جناب سلیم صاحب کی آگے تشریف لیں. آگے تشریف لیں. پیچھے بازو بیٹھے ہیں, پیچھے تشریف فرما, اس سے گزارش ہے فرش میں اس کو تشریف لیں. جناب ڈاکٹر صاحب صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے. دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے. دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے. رات بھر بولتا ہے, وقت سحر بولتا ہے. دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے. رات بھر بولتا ہے, وقت سحر بولتا ہے. اور یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں. یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں. رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے. رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے. اور ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی. دیکھیں گے بطور خاص. ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی. لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے. ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی. لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے. وہ شعر بطور خاص. تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے. تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے. تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے. تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے. یہ شعر بھی دیکھیں کہ چاہا اللہ نے ہوں بنت اسد سے باتیں. چاہا اللہ نے ہوں بنت اسد سے باتیں. خانہ کعبہ کی دیوار میں در بولتا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار میں در بولتا ہے. اور آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر, آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے. عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے. وہ شعر بھی دیکھیں کہ اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار. اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار. پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے. پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے. اور لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے. لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے. سر شبیر باعنوان سحر بولتا ہے. سر شبیر باعنوان سحر بولتا ہے. اور مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر. مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر. آج بھی خون میں حیدر کا اثر بولتا ہے. آج بھی خون میں حیدر کا اثر بولتا ہے. جناب جعفر صاحب بارگاہ مولانا گزارش گزاروں جناب اعظمی صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ مولانا خراج پیش کریں. اللہم صل علی محمد. مطلب ملاحظہ ہو. یوں ہی نہیں علی اصغر وہاں ہنسا ہوگا. یوں ہی نہیں علی اصغر وہاں ہنسا ہوگا کہ حرملا تیرا چہرہ بہت برا ہوگا.
مسئلہ ملاحظہ کی خاص توجہ. ابھی حسین کا سجدہ یہاں ادا ہوگا. ابھی حسین کا سجدہ یہاں ادا ہوگا. خدا کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا. خدا کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا. اور کبھی اگر کبھی علی اکبر کا سامنا ہوگا. اگر کبھی علی اکبر کا سامنا ہوگا. کلام کیا کریں یوسف کو سوچنا ہوگا. کلام کیا کریں صرف دو شعر. اور گری ہے جا کے جہاں رن میں لاش بیعت کی. گری ہے رن میں جہاں لاش بیعت کی. وہیں پتیر بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہوگا. وہیں پتی وہی آخری شعر. کچل گیا ہے سنا ہے یزید کا لشکر. کچل گیا ہے سنا ہے یزید کا لشکر. جری کا سایہ کہاں تک ہے دیکھنا ہوگا. جناب الدار اعظمی صاحب نے اس کا کلام بارگاہ مولانا پیش کرے تھے. گزارش گزار ہوں جناب سلیم صاحب برام پوری سے تشریف لائیں. بارگاہ پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور سلوات. یہ مجلس ہے یہاں حمد و ثنا تقسیم ہوتی ہے. یہ مجلس ہے یہاں حمد و ثنا تقسیم ہوتی ہے. خطائیں معاف ہوتی ہیں جزا تقسیم ہوتی ہے. خطائیں معاف ہوتی ہیں جزا تقسیم ہوتی ہے. یہ اس شبیر کا غم ہے فرشتوں کو جو پردے دے. یہ اس شبیر کا غم ہے فرشتوں کو جو پردے دے. یہاں مردہ ضمیروں میں شفا تقسیم ہوتی ہے. یہاں مردہ ضمیروں میں شفا تقسیم ہوتی ہے. شعر بھی دیکھیں گے. یہاں جھولی کو
پھیلاؤ ذرا اوقات سے بڑھ کر، یہاں جھولی کو پھیلاؤ ذرا اوقات سے بڑھ کر، یہاں زہرا کی چاکی سے عطا تقسیم ہوتی ہے، یہاں زہرا کی چاکی سے عطا تقسیم ہوتی ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیں گے، ملاحظہ کریں۔ یہاں خاکی تو کیا نوری مقدر آزماتے ہیں، یہاں خاکی تو کیا نوری مقدر آزماتے ہیں، یہاں پر عرش والوں میں ضیا تقسیم ہوتی ہے، یہاں پر عرش والوں میں ضیا تقسیم ہوتی ہے۔ ملی ہے خاک میں جس کے حسین سہرے کی سب لڑیاں، ملی ہے خاک میں جس کے حسین سہرے کی سب لڑیاں، اسی دولہا کے ماتم میں ہی نا تقسیم ہوتی ہے، اسی دولہا کے ماتم میں ہی نا تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہ آخری شعر، وہ جس بازار سے زینب ردائیں مانگتی گزری، وہ جس بازار سے زینب ردائیں مانگتی گزری، وہاں ایک ایک قدم پر اب ردا تقسیم ہوتی ہے۔ جناب سلیم صاحب اللہ پوری بارگاہ مولانا کلام پیش کر رہے تھے، گزار جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا خراج پیش کریں، باز بلند نعرہ صلوات اللہ و آل محمد۔ بہت اختصار سے چند اشارے مدح کیسے نہ ہو تیری سرے منبر زینا، مدح کیسے نہ ہو تیری سرے منبر زینا، تو شہنشاہ سلونی کی ہے دختر زینا، تو شہنشاہ سلونی کی ہے دختر
اختر زینب. شیر ملاحظہ کریں. عظمت مریم و سارا کی مسلم لیکن عظمت مریم و سارا کی مسلم لیکن کون پہنچے گا تیرے قد کے برابر زینب. کون پہنچے گا تیرے قد کے برابر زینب. کون پہنچے گا. یہ شعر خاص طور پہ چھوڑ کر مجلس شبیر میں جاؤں بھی کہاں. چھوڑ کر مجلس شبیر میں جاؤں بھی کہاں. میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب. میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب. آخری شعر کہ مقصد شہر کی حفاظت کے لیے جینا تھا. مقصد شہر کی حفاظت کے لیے جینا تھا. ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب. ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب. مختصر کرب و بلا کا یہ تعارف ہے وقار. مختصر کرب و بلا کا یہ تعارف ہے وقار. سر منظر ہے حسین اور پس منظر زینب. سر منظر ہے حسین اور پس منظر زینب. کون سے اب حضرات تھوڑا آگے ادب و احترام سے گزارش حضرت بزرگ معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف لائیں. جناب اختر عباس صاحب کی بنا کرتا سالانہ مجلس خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ایک صلوات بھیجے محمد.
عزاداران امام حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، یہ ایام عزا کی اب وہ مجلسیں ہیں جو دھیرے دھیرے بہت چند دن ہم لوگوں کے پاس اس عظیم عبادت کے لیے بچے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی مجلس میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ علم کے عنوان سے اپنے بچوں تک کچھ باتیں پہنچاؤں، تو اپنے پچھلے جو میں نے چیزیں رکھی ہیں ان سے متصل، ان سے جوڑنے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک کی گفتگو علم کے بارے میں ہم نے کی کہ اسلام نے علم پر بہت زیادہ زور دیا، لیکن جب ہم اس دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو جو دنیاوی علم ہے یہ کمپلیٹ علم نہیں ہے جب تک اس علم کے ساتھ مورالٹی شامل نہ ہو۔ جب اس کے ساتھ ہیومینٹی شامل ہوتی ہے، مورالٹی شامل ہوتی ہے، انسان کو انسان کا احساس شامل ہوتا ہے، تبھی یہ علم مکمل ہوتا ہے۔ یہاں تک میں اپنی گفتگو کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس منزل تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ کہ اسی لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے بھی یہ اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے علم عطا کیا ہے، بہت تھوڑا سا علم اس انسانوں کو دیا ہے، اور اس تھوڑے سے علم نے آج انسان نے اتنی ترقی کی ہے جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ترقی جاری ہے، لیکن ساتھ میں ایک رائڈر بھی لگا دیا گیا، لیکن پورا علم نہیں دیا ہے۔ ابھی تم روح کو نہیں سمجھ سکتے، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے تمہیں ان کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی جن کے پاس یہ مکمل علم ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو ہماری گفتگو یہاں تک آ رہی تھی کہ علم کو معرفت کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی علم دینے کے لیے، ترقی کے لیے آگے بڑھانا ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ماؤں کی گودیوں سے یہ شروعات ہو جاتی ہے کہ معرفت اہل بیت کی حقیقی فضیلت، یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی، اس سے پہلے کی مجلس میں نے کچھ ریفرنسز بتائے تھے، ٹھیک ہے بہت سی قرآن میں ایسی چیزیں ہیں، حدیث میں چیزیں ہیں جن کو آج ہم سائنس سے کوریلیٹ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ہم قرآن کو سمجھتے جا رہے ہیں، یا یوں کہوں کہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تبھی ہم سائنس کی ترقی کر پا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو اہل بیت کے فضائل، حقیقی فضائل، ان کے جو حق بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں تک منتقل ضرور کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی موٹیویشنل اسٹوری ہے، اس سے 2-3 باتیں سامنے آئیں گی، وہ ان بچوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک فارمر تھا، ایک کسان تھا جو کارن کی کھیتی کرتا تھا، اور وہ کارن کی کھیتی اپنے علاقے میں کرتا تھا، اور اس علاقے کا سسٹم یوروپ کا سسٹم ہے، یہ وہاں کا سسٹم یہ تھا کہ کافی لوگ کارن کی کھیتی کرتے تھے، اپنے اپنے کارن سبمٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد ایوارڈ دیا جاتا تھا، پرائز دیا جاتا تھا کہ کس کا کارن سب سے اچھی کوالٹی کا ہے، اس کی کوالٹی کے بیس سے کارن والے کو ایوارڈ ملتا تھا۔ اب وہ جو ایک فارمر تھا وہ لگاتار کئی سالوں سے اس کو وہ ایوارڈ مل رہا تھا، اس کو یہ ایوارڈ ملتا تھا۔ لوگوں نے جب معلوم کیا تو اس کو ہر بار ایوارڈ ملتا تھا، ہر بار وہ کارن کی کھیتی کرتا تھا، لیکن وہ کارن کی کھیتی کے بعد جب اگلی بار پھر سے کھیتی اور فارمنگ کا ٹائم آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، صرف خود ان سیڈ سے فارمنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سیڈز اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں اور جتنے فارمر تھے، جو اس کے پڑوسی تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کے ساتھی تھے، ان سب کو وہ کارن دے دیا کرتا تھا کہ تم لوگ بھی اسی کارن کو بو۔ وہ لوگ بھی اسی کارن کی فارمنگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے کھیتی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کا کارن سب سے بہتر ہوتا تھا اور اس کو پرائز مل جاتا تھا۔ اب بچوں کو یہاں پہ متوجہ ہونے، دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اب یہ خبر ان لوگوں تک پہنچی جو پرائز دیا کرتے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، جس کارن کے ذریعے اس کو لگاتار پرائز مل رہا ہے، بار بار اس کارن کو لے جا کر کے یہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور وہ بھی تو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ان کا کارن بھی اس لائق ہو جائے گا تو اس کا کمپٹیشن بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم یہ کارن ایسا لے جا کر کے ان لوگوں کو کیوں دیتے ہو کہ یہ بھی وہ کھیتی کریں؟ انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں، اگر ہمارے پاس کوئی بیش قیمتی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی بہترین چیز ہے، بیسٹ ورائٹی کا کارن ہے، اور اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو نہیں دیا اور انہوں نے نیچی ورائٹی کے کارن کو بونا شروع کر دیا، تو یہ نیچر ہے، اس میں کراس پالینیشن ہوتا رہے گا، اور اس کراس پالینیشن کی وجہ سے میرے کارن کی کوالٹی بھی گر جائے گی اور پھر مجھے پرائز ملنا بند ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ یہ بات اہم 2 نظریوں سے ہے۔ پہلا نظریہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اگر حقیقی اہل بیت کی معرفت ہے اور ہمیں اپنے اہل بیت کے فضائل معلوم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنے بچوں تک، اپنے معاشرے تک، اپنے ساتھیوں تک، اپنے سماج تک حقیقی معرفت کو پہنچائیں، جس سے وہ سمجھ سکیں کہ ہاں ہمارا امام کون ہوتا ہے، امام کی فضیلت کیا ہوتی ہے، ہر خس و ناخس جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ دوسرا درس یہ ہے بچوں کے لیے کہ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے،
کسی طرح کا کوئی علم ہے تو علم کو کبھی اپنے پاس کنفائنڈ کر کے مت رکھو. کسی بھی طرح کی کوئی بھی اسکل تمہارے پاس ہے، تم جتنا اس اسکل کو اپنے معاشرے میں پھیلاؤ گے، اپنے لوگوں میں پھیلاؤ گے، وہ پلٹ کر کے تم کو ہی فائدہ دے گی. ایک صلوات بھیجے محمد. اسی لیے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہاں حقیقی امام کی معرفت. دیکھیں امام کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کہتے کس کو ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں میں، اہل بیت کے ماننے والوں میں اور دوسرے لوگوں میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپس میں کچھ اختلاف ہیں کہ ہم کس کو امام سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ کس کو امام کہتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے امام کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور ہمارے یہاں امام کس کو سمجھا جاتا ہے. تو اب اس میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ الرعد کی آیت ہے یہ، 13واں سورہ 7ویں آیت، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو وارنر بنایا یعنی منذر بنایا، اور مولائے کائنات کو گائیڈ بنایا یعنی ہادی بنایا. تو تفسیر میں تو قرآن کی آیت میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ میں نے منذر بھیجا، یعنی میں نے نصیحت کرنے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا بھیجا، اور ساتھ میں گائیڈ بھیجا جو صحیح راستے پر گامزن رکھے، پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کر کے چلے. اس کی جو پوری تفسیر ہے وہ 5ویں امام نے بیان کی. جب 5ویں رکھ کر کے کہا کہ دیکھو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مجھے منذر کہا گیا ہے، یعنی مجھے بتانے والا کہا گیا ہے، یعنی میں شریعت کے جو قانون ہیں بچوں کے، یعنی کوئی بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کو، اس نیم کو، اس قانون کو لوگوں تک پہنچا دینا کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے، اس سے یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، اس کرنے سے یہ کرنے سے ثواب ملے گا، یہ کرنے سے عذاب ملے گا. اس پوری چیز کو، اس پوری شریعت کو پہنچانے والا آخری نبی میں ہوں، اس لیے مجھے منذر کہا گیا ہے. لیکن گائیڈ، اور پھر اپنا ہاتھ لیا مولائے کائنات کے سینے پہ رکھا، پبلک کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ اور یہ ہیں ہادی، یہ ہے گائیڈ. گائیڈ کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ ہر وقت آپ کو نہیں ڈسٹرب کرتا کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کیا کہتے ہیں. گائیڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے راستے سے بھٹک رہے ہوں، جب آپ صحیح راستے سے ادھر ادھر ہو رہے ہوں، تو آپ کو صحیح راستے پر لے آئے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو ہادی کہتے کس کو ہیں؟ اب یہاں پہ اسی جگہ پر ایک بہت اچھا مناظرہ ملتا ہے چھٹے امام کے زمانے میں. چھٹے امام کے بہت خاص صحابی تھے ہشام بن سالم، اور اس وقت ایک نان شیعہ اسکالر جس کا نام تھا عمرو بن عبید بصری. عمرو بن عبید بصری بصرہ کا رہنے والا تھا، اور یہ مناظرے کیا کرتا تھا، یعنی یہ اپنی دلیلیں پیش کیا کرتا تھا، اور بڑی دور دور سے لوگ اس کو، اسلام کو اپنے حساب سے سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور یہ چھٹے امام کا دور ہے، یہ سمجھنا چاہیے. امام نے جناب ہشام کو حکم دیا کہ ہشام تم میری طرف سے جاؤ اور میرے حق کی دفاع کرو، اہل بیت کے حق کی دفاع کرو. تو جناب ہشام نے ہاتھوں کو جوڑا اور یہ کہا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مجھے غصہ آ سکتا ہے اور میں غصے میں جواب دے سکتا ہوں. لیکن امام نے سمجھایا کہ دیکھو ہشام، اہل بیت کے چاہنے والوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے علم کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے تم جاؤ اور ہمارے حق کو اس تک پہنچواؤ. اور میں جانتا ہوں کہ تم کو میں نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ تم میرے حق کی دفاع کر سکتے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ واقعہ ملتا ہے جناب ہشام پہنچے. اب جب وہ اس مسجد میں پہنچے، جمعے کا دن تھا، پوری مسجد چھلک رہی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا پورا ایک ڈسکرپشن دیا ہوا ہے کہ کالے رنگ کا لباس اس نے پہن رکھا تھا، ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور لوگ آ کر کے اس سے طرح طرح سے اسلام سے ریلیٹڈ سوال پوچھ رہے تھے اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سوالوں کا جواب دے رہا تھا. یہ پہنچ گئے، انہوں نے دونوں زانو خم کی اور خم کر کے بیٹھ گئے پیچھے. پھر دھیرے دھیرے جب ان کا نمبر آیا، یہ آگے بڑھتے ہوئے پوچھے، انہوں نے کہا میں نے بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک بار یوں دیکھا، اس نے کہا تم یہاں کے نہیں لگتے ہو، کہیں باہر کے لگتے ہو. انہوں نے کہا میں باہر سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں، لیکن میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو علم بہت ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سوال کر لو. اب انہوں نے جو پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں؟ اس نے کہا ہاں آنکھیں دی ہیں. اس نے کہا اس آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ اس نے بڑا منہ بنا کے ان کی طرف دیکھا. اس نے کہا یہاں مذہب کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، لوگ مجھ سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پوچھ رہے ہیں، تم پوچھ رہے ہو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ تو تمہارا سمجھنا کہ نہیں آپ میرا سوال کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتا ہوں. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات کو دیکھ سکوں، اس کو ریلش کر سکوں، اس کی اچھائیاں دیکھ سکوں، اس کی برائیاں دیکھ سکوں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہیں ناک دی ہے، اس سے کیا کرتے ہو؟
अब बड़े छोटे छोटे सवाल थे, वो बड़ा परेशान। उसने कहा साहब ये नाक क्यों पूछोगे? नाक इसलिए दी है कि दुनिया की उसी तरह से जो अच्छी से अच्छी खुशबू हैं और या जो बदबू है तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, किन लोगों के बीच में बैठना चाहिए, किन लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, अच्छी खुशबू क्या होती है, गुड स्मेल क्या होती है, बैड स्मेल क्या होती है। फिर उसने कहा अच्छा अल्लाह ने तुमको कान भी दिए हैं, कान से क्या करते हो? उसने कहा बड़े बच्चों को भी लग रहा हो बड़ी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? आँख दी है, कान दिए, नाक दिए। उसने कहा साहब कान दिया है, कान से क्या होगा? कान दिया है कि मैं सुन सकूं कि लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं और सुनकर मैं उनकी बात के, जैसे अभी मैं जवाब दे रहा हूं तो कान के ज़रिए सुनना और सुन करके मैं जवाब दे रहा हूं, तो कान मुझे दिए इसीलिए गए कि मैं डिफरेंट वॉइसेस डिफरेंट नॉइसेस सुन सकूँ। फिर उन्होंने पूछा उससे कि अच्छा तुम्हें पैर क्यों दिए हैं? ना पैर इसलिए दिए कि इसी से मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, अपने घर से मस्जिद तक आया हूँ, मस्जिद में जब दर्स ख़त्म हो जाएगा मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हाथ क्यों दिए हैं? वक्त ज़्यादा ना हो, हाथ क्यों दिए हैं? कि हाथ इसलिए दिए हैं कि मैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लूँ। अब उसने एक सवाल किया और यहाँ पे एक मेडिकल फैक्ट की तरफ भी डॉक्टर्स बैठे मेरे सामने। इससे पहले एक मजलिस में ये पढ़ चुका हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने जब इस वाक़े को पढ़ा तो इस वाक़े को एक तो उस वक्त के दर्द से रिलेट किया और आज के टाइम से भी रिलेट किया है। क्योंकि अब इन्होंने उससे पूछा कि अच्छा तुम ये सारे काम करते हो लेकिन क्या कोई कंट्रोल है? मतलब तुम चाहो तो ये आँख तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को ना देखो, या तुमने सब्ज़ा देखा तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ? ये अच्छा कैसे महसूस हुआ? तो उसने कहा ये मेरा क़ल्ब है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है जो इसको कंट्रोल करता है, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, इससे मुझे सुकून मिल रहा है, इससे मुझे इत्मीनान मिल रहा है, इस चीज़ से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ मुझे ख़राब लग रही है। का हाथ उसके ऊपर भी इसी चीज़ का कंट्रोल है, मेरे क़ल्ब का कंट्रोल है, मेरे ब्रेन का कंट्रोल है कि जिससे मैं ये कंट्रोल करता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ अब उठानी है, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। पैर से कि हाँ मुझे इस जगह जाना है। तो उसने कहा एक बात बताओ, अब ये कहते हैं जनाब हिशाम, उसने कहा एक बात बताओ, अल्लाह ने एक तुम्हारे छोटे से जिस्म को खल्क़ किया है, उसके अंदर आँख बनाई, नाक बनाई, कान बनाया। अभी मैं तुमसे सवाल कर रहा था, तुम सबके इंडिपेंडेंट फंक्शन बता रहे थे, सबके अलग अलग फंक्शन बता रहे थे। आँख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, पैर चलने के लिए है, हाथ काम करने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि आखिर तुम इन चीज़ों को रिलीज कैसे करते हो, तो तुमने कहा इनके लिए एक सेंट्रल कंट्रोल बनाया है। तो जब अल्लाह ने एक इंसानी जिस्म को बिना सेंट्रल कंट्रोल के नहीं छोड़ा है तो पूरी खिलकत को इमाम के बगैर कैसे छोड़ सकता है? मोहम्मद यहाँ पे एक साइंटिफिक फैक्ट की भी बात करनी थी जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखिए हमारे यहाँ अभी ये कुरान पे भी इस पे इससे पहले एक मजलिस मैंने डिटेल में पढ़ा था कि उसको इन शॉर्ट 2-3 वर्ड्स में बच्चे इसको जा करके सर्च करके पढ़ें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये रीसेंट सब्जेक्ट है। वो ये है कि अब से पहले यही माना, कुरान में कई जगह जिक्र है कि जहाँ जहाँ पर भी कंट्रोल की बात की गई वहाँ क़ल्ब का जिक्र किया गया है, अक्ल के बजाय क़ल्ब का जिक्र किया गया है। तो आज की डेट पे ये माना जाता है, अब जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, मैंने एक मजलिस में पढ़ा भी था इस चीज़ को, उन स्टडीज़ को भी कोट किया था कि इस वक्त यूएसए में मैक्सिमम रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में इस बात पे हो रही है कि हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना नहीं है, बल्कि हार्ट में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी अक्ल को कंट्रोल करते हैं और हमारी अक्ल के ज़रिए हमारे जिस्म के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब ये वाक़या जब मिला तो उसने कहा कि भाई तुम जो हो वो हिशाम हो। अब वो समझ गया, देखिए यानी इनके जो चर्चे थे वो यहाँ से मदीने से लेकर के वो बसरे तक थे। उसने कहा तुम कोई और नहीं हो सकते, तुम हिशाम हो। उसने कहा, इन्होंने पहले मना किया, उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम हिशाम हो और तुम छठे इमाम के शागिर्द हो, तो अब तुम और मेरी जगह पर बैठो और दर्स दो। ये होता है अहले बैत के चाहने वालों का दर्स देने का तरीका, कि सवाल को और फिर इस पॉइंट तक ले आना कि जहाँ सामने वाला खुद आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। सलवात भेजे मोहम्मद। दूसरा एक और इसी तरह का सेम नाम है यहाँ पे, वो हिशाम बिन सालिम थे जिनका वाक़या था। दूसरा मौला के सहाबी हैं हिशाम बिन हकम। इनका आर्ग्यूमेंट जो है वो एक सीरियन से है, सेम आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि छठे इमाम खुद मौजूद थे और वो सीरियन आता है और मस्जिद में आने के बाद इमाम से सवाल जवाब करता है, तो इमाम ने अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करता है। और ये हकीकत है कि जो इमाम के कुछ शागिर्द थे, शायद कुछ ही दिनों से अभी इमाम के पास आ रहे हों, वो बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इमाम ने फिर इशारा किया जनाब हिशाम से कि तुम आओ और तुम मेरी तरफ से जवाब दो। तो आपने इसी तरह से ये आर्गुमेंट किया था और इस आर्गुमेंट को जब इस पॉइंट पे ले आए थे कि कोई ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोल करे, यानी जो दुनिया में इमाम की हैसियत से हो, यानी जब कोई भी
دنیا میں رہنے والا انسان جس کو اللہ نے خلق کیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر زمین پہ ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ایسا ہر زمانے میں، یعنی یہاں تک ہے کہ اگر صرف 2 لوگ اس زمین میں رہ جائیں گے تو ان میں سے بھی ایک امام ہوگا اور ایک امام کا ماننے والا ہوگا. یہ مولا کائنات کا قول ہے، مولا کائنات نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو اب اگر ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جب اس پوائنٹ تک لے آئے کہ ہاں امام ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے یا تم اپنے اوپر زیادہ قدرت، تم اللہ تمہیں زیادہ چاہتا ہے یا تم اللہ کو زیادہ چاہتے ہو؟ تو بے شک اللہ سب اپنی خلقت کو اللہ نے بنایا ہے ہمیں، تو اللہ ہمیں زیادہ چاہتا ہے، اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جب تم اپنے جسم میں ہر چیز کا انتظام کرتے ہو، ہر چیز کے کنٹرول کے لیے چیزیں رکھتے ہو، تو اللہ نے کیا تمہارے کنٹرول کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوگا؟ اب وہ کانفیڈنٹ تھا جو سیرین تھا، اس نے اپنی طرف سے آرگومنٹ دیا، اس نے کہا بے شک ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آخری نبی تک، نبوت تک اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ شریعت کو دنیا تک پہنچائیں، اور ہمارے نبی ہمارے لیے آخری حجت ہیں، انہوں نے شریعت کو زمانے تک پہنچا دیا، ہم سب کو سارے قوانین سب کچھ سمجھا دیے، اور اس کے بعد ہمارے پاس قرآن اور سننا، قرآن اور رسول اللہ کی سنت، یہ 2 چیزیں چھوڑی ہیں. یہی حدیث ہے نا ہمارا، جو میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں امامت کا تصور کیا ہے، دوسری جگہ امامت کا تصور کیا ہے. اب یہ تصور ان کا ہے کہ ہمارے ہاں اہل بیت، ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اہل بیت ہیں، ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ قرآن ہے اور رسول کی سنت ہے. ان 2 چیزوں کو ساتھ لے کر کے ہم حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے. اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر قرآن اور سنت کافی تھی تو ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا تمہارا یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے بھرے مجمع کے سامنے آرگومنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سنت اور قرآن کافی ہوتا تو کبھی یہ آرگومنٹ ہو ہی نہیں رہی ہوتا. ایک صلوات بھیجا محمد اب انہوں نے دلیل دی کہ اسی لیے ضرورت ہے کہ جو سورہ رعد میں کہا گیا، جس میں مولا کائنات اور اس کے بعد پورا ایک سلسلہ کہ ہم نے گائیڈ، ہادی اور حجت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، چاہے وہ عالم غیبت میں ہو، کیونکہ اگر یہ موجود ہے تبھی جب تم راستے سے بھٹکو گے تو تمہیں کوئی راستے پہ لانے والا موجود ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد. ایک اور چیز سامنے کی ہے، وہ یہ دیکھیے کہ کسی نے پوچھا تھا یہ بات، اسی آرگیومنٹس میں ایک بات یہ پوچھی گئی تھی کہ جناب عیسیٰ سے اور پیغمبر اسلام کے بیچ میں 500 سال کا قریب ڈفرینس ہے. تو جو یہ 500 سال کا ڈفرینس ہے اس میں بہت ڈاکیومنٹڈ کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے. تو 5ویں امام نے یہی جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ زمین کو ایک وقفے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بنا حجت کے رکھے. ہاں کچھ حجت اس نے سامنے رکھی ہیں، کچھ حجت عالم غیبت میں رکھی ہیں، اور اس کے لیے آرگومنٹ بھی دیے، بڑے اچھے آرگومنٹ دیے ہیں اس کے لیے آرگومنٹ یہ دیے کہ کبھی کبھی غیبت ضروری ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اس کا آرگومنٹ کیا دیا؟ اس کا آرگومنٹ دیا کہ ایک تو دنیاوی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بیٹ کو دیکھا ہے، چمگادڑ کو دیکھا ہے، وہ روشنی کو برداشت ہی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے دن میں جا کر کے چھپ جاتا ہے. تو ان کا زمانہ ایسا بھی ہوگا جب لوگ جو اللہ کی حجت ہوگی اس کے نور کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ الٹا ہوگا، اگر حجت ظاہر ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے حجت کو غیبت میں رکھا کہ اس کا انتظار کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. دوسرا کیا ہوتا ہے، جب اس اطمینان میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی آخری حجت ہے جو آنے والی ہے، کوئی ہمارا گائیڈ موجود ہے، کوئی ہمارا ہادی موجود ہے، تو امت بھٹکنے سے بچی رہتی ہے. اور پھر جیسا میں نے کہا اللہ نے کسی بھی وقفے کے لیے بنا حجت کے نہیں رکھا، حجت کو رکھا. اور ماشاءاللہ اسی بات پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ اس حجت کے ساتھ ہمارے لیے ایک ایسا اہتمام مرجعیت کی شکل میں کیا کہ ہم کسی بھی موقع پہ اپنی قوم کو یتیم نہیں سمجھتے. ایک صلوات بھیجے محمد. غیبت کا ایک اور ریفرنس دیا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ آپ اس چیز کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول شیب ابو طالب میں تھے، تو اب شیب ابو طالب میں تھے، بظاہر رسول اللہ سامنے نہیں تھے،
نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، سوائے خاندان والوں کے، سوائے گھر والوں کے باہر کے لوگ نہ مل سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی حجت خدا موجود تھی اور اس وقت بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، بلکہ اگر رسول ظاہر ہوتے اور لوگ ان کو نقصان پہنچاتے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا اور لوگ بہک سکتے تھے، اس لیے رسول اللہ کو اتنے دن کنسیلڈ یا غیبت میں یا شیب ابی طالب میں رکھا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. اب امام کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ایک غضب کی حدیث چوتھے امام کی ہے جس میں چوتھے امام نے خطبہ ارشاد کیا. چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے آ کر کے پوچھا تھا یہ چیز کہ کیا کبھی بھی یہ روئے زمین جو ہے وہ بنا نائب امام کے رہ سکتی ہے، بنا امام کے رہ سکتی ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ نے اس پوری دنیا کو اس بات پر منحصر کر رکھا ہے کہ جب تک حجت خدا باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے. یعنی ہمارا کام کیا ہے، ہم کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ چاہے ہم ظاہری طور پہ ہوں، چاہے ہم عالم غیبت میں ہوں، جب تک ہم موجود ہیں تب تک یہ آسمان بھی موجود رہے گا، یہ ستارے بھی موجود رہیں گے، یہ بارشیں بھی آتی رہیں گی، دنیا میں نئے انسان بھی آتے رہیں گے، یہ انسانیت آگے بھی بڑھتی رہے گی، تب تک کہ جب تک وہ آخری وقت نہ آ جائے، آخری حجت ظاہر نہ ہو جائے اور اللہ یہ ارادہ نہ کر لے کہ اب ہمیں اس دنیا کے شامیانے کو، آسمان کو سمیٹ لینا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تا قیامت تک اس خلقت کو باقی رکھنے کا جو وعدہ ہے یہ اس امامت کے ہی ذریعے ہے، اس ہادی کی جو سیریز ہے اس کے لیے ہی ذریعے ہے. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ بھائی آخر قیامت کے بعد لوٹ کے جانا ہے، کیا ہمارا نتیجہ ہوگا بچوں کے، کیا ہماری دنیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، 23واں سورہ المومنون جس کی 115ویں آیت ہے، اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے What did you then think that we had created you in vain and that you shall not be returned to us؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی خلق کر دیا ہے اور خلق کر کے چھوڑ دیا ہے بس ثواب اور جواب کے لیے کہ تم اپنے یہاں پہ اچھے کام اور برے کام کرتے رہو اور تمہیں کیا میری طرف پلٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ تو اگر پلٹ کر کے آنا ہے تبھی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر اللہ ہم کو اپنی طرف پلٹانے والا ہے تو ہماری ہدایت کا بھی انتظام رکھے، اسی لیے یہ سلسلہ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے. اس کے بعد سورہ یونس 10واں سورہ 35ویں آیت، اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے Is he then who guides to the truth more worthy to be followed or he who himself does not go all right unless he is guided? What then is the matter with you? How do you judge؟ مطلب اب یہ وہ چیز ہے جو ہماری دلیل ہے کہ حقیقی امام کون ہے. اس قرآن کی آیت میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری گائیڈنس کے لیے وہ لوگ رکھے گئے ہیں جو اپنی ہدایت خود نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ہدایت کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تم کیپیبل ہو، تم اس لائق ہو کہ تم لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہو. تو وہ آدمی جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہو اور وہ شخصیتیں جو ہدایت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. یہ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا گیا. اب یہاں پھر بچوں کے لیے ایک موٹیویشنل اسٹوری سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس سے کوریلیٹ کرتے ہیں. ایک اسٹوری ہے، ایک جنگل تھا، ایک بہت اچھا سا ایکو سسٹم تھا، پیڑ پودے تھے، ندیاں تھیں اور پہاڑ تھے، جیسا کہ آپ لوگ سینری میں بچے بناتے ہیں نا، چھوٹے بچے سینری میں بناتے ہیں، اس ٹائپ کا ایک ایکو سسٹم تھا، فلورا فونا سب کچھ ان پرفیکٹ موڈ. اب وہاں پہ ایک پیڑ کے اوپر ایک بندر رہتا تھا. بندر کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ بندر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی آپ زو میں جائیے دیکھیے تو بندر کا مطلب صرف بندر ہی نہیں ہے، بہت خوبصورت بندر بھی ہوا کرتے ہیں. تو وہ بندر بہت ہی خوبصورت سنہرا بندر تھا اور سامنے سے ندی بہہ رہی تھی اس پیڑ کے نیچے. اس پیڑ کے نیچے جو ندی بہہ رہی تھی اس میں ایک سنہری مچھلی تھی، مچھلی بھی بہت خوبصورت تھی. اب یہ موٹیویشنل اسٹوری ہے جس میں جانور آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کبھی بچپن میں اپنے چمپک میں پڑھتے رہتے تھے وہ والی اسٹوری ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے، نتیجہ بچوں کے ذہن میں رہے گا، بہت اچھا ہے. ابھی جو میں نے بات کہی ہے اس کے ریفرنس کے لیے. تو وہ ایک مچھلی بھی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور دونوں میں بہت اچھی بات چیت ہونے لگتی ہے. گھنٹوں ایک دوسرے جو پیڑ پہ وہ آ جاتا تھا نیچے کی طرف، ادھر سے یہ بار بار پانی میں سے اچھل کے جیسے بھی طریقے سے کر کے وہ اس سے بات کیا کرتی تھی. دونوں میں ونڈرفل فرینڈ شپ، بہت بڑھیا فرینڈ شپ ہو گئی. اب یہ وقت گزرتا رہا، ان کی فرینڈ شپ اور آگے بڑھتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. کبھی کبھی اس کو جو منکی تھا، بندر تھا، وہ اپنا کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں بھی ڈال دیا کرتا تھا ندی میں. اس طرح کی دوستی آگے بڑھنے لگی. سیلاب آ گیا، اکثر ایکو سسٹم میں ہوتا ہے. زبردست بارش ہوئی، اتنی بارش کی بارش رکی نہیں، ندی پوری افنتی چلی گئی، پیڑ تک پورا آ گیا، پیڑ بھی ڈوبنے لگا.
تو بندر نے کیا کیا, پہلے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظریے سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اپنے علم سے. لفظوں کو دھیان رکھیے گا, جتنی نالج اس کے پاس تھی, جتنی سمجھ اللہ نے اس کو دی تھی, جتنی صلاحیت اس کو دی تھی, ان ساری صلاحیت کو اکٹھا کر کے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے, یعنی ایک اونچی چٹان دکھ رہی تھی, شاید یہاں تک پانی نہیں آئے گا, یہاں تک میں پہنچ جاتا ہوں اور یہاں جا کر کے اپنی جان بچا لیتا ہوں. تو پہلے تو اس نے اپنی جان بچائی اور اس چٹان تک پہنچ گیا. اس چٹان پہ پہنچ کے جب وہ اسٹیبل ہو گیا تو اس کو خیال آیا کہ میرے دوست کا کیا ہوا, وہ کہاں ہے. اس نے دیکھا ندی کا پانی بڑھتا جا رہا ہے, وہ مچھلی اس میں اوپر نیچے ہو رہی ہے, تیر رہی ہے اگینسٹ دا ونڈ. مچھلی ہے, فش ہے, پانی میں رہنے کی عادی ہے, بٹ اگینسٹ دا ونڈ وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, فائٹ کر رہی ہے. فائٹ کرتے کرتے جب وہ لہر وہاں تک پہنچی, پانی بڑھتا رہا جہاں چٹان پہ وہ بندر موجود تھا, تو اس کو لگا کہ ارے یہ تو ختم ہو جائے گی, اب یہ اس کا دماغ ہے, یہ اس کا علم ہے, یہی تک کا علم اس کے پاس ہے. تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا انٹینشن برا نہیں ہے, اس کا انٹینشن کچھ بھی برا نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہاں اب یہ مچھلی کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اس نے کیا کیا, جیسے ہی پانی کی لہر اوپر آئی اس نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا, مچھلی کو پکڑا اور مچھلی کو پکڑ کے یوں ہوا میں اٹھا لیا. اب مچھلی کو ہوا میں اٹھایا, ہوا میں اٹھا کے یوں لہرانا, اپنے حساب سے اس نے اس کو سکھانا شروع کر دیا. یہ آپ بھی جانتے ہیں 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ مچھلی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب کیا نتیجہ ہوا یہاں پہ, نتیجہ کیا ہوا, انٹینشن برا نہیں تھا لیکن علم کی کمی تھی. تو اگر ہم کسی کو اپنا گائیڈ, اپنا ہادی, اپنا امام مان رہے ہوں تو اس کو کیسے اپنا گائیڈ, اپنا ہادی, اپنا امام مان لیں جو خود یہ اعلان کر رہا ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا ہے. متفق علیہ 70 سے زیادہ ریفرنس اس بات کے موجود ہیں جہاں پہ جن کو گائیڈ اور ہادی مانا جا رہا ہے وہ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو جنہیں خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, جنہیں خود مدد کی ضرورت ہے, وہ امت کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. بس یہی سوال ہمارا ہے کہ ہمارا نائب اور امام وہ ہے, ہمیں وہ چین دی گئی ہے, ہمیں وہ سلسلہ دیا گیا ہے جو مولائے کائنات سے شروع ہو کر کے آخری امام تک آتا ہے, جس کا پہلا بھی ہادی تھا, جس کا مڈل بھی ہادی تھا, جس کا آخری بھی ہادی تھا. نہ پہلے کو کسی مدد کی ضرورت تھی سوائے اللہ کے, نہ آخری کو کسی کے مدد کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیں ماں. کبھی بھی یہ روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا اعلان ہے اور حجت خدا ان ہستیوں کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اسی کے بعد یہ ملتا ہے. چھٹے امام سے جب پوچھا تھا اس نے کہ ہاں بتائیے حجت, تو چھٹے امام نے ارشاد یہ فرمایا تھا کہ بتاؤ, تم بتاؤ. تو اس نے یہ کہا تھا شام نے کہ ہاں سب سے پہلے رسول اللہ ہو. جب رسول اللہ جانے لگے تو انہوں نے مولائے کائنات کی پیشانی کا بوسہ لے کر کے کہا کہ یہ ہے میرے بعد حجت. جب مولائے کائنات اس دنیا سے جانے لگے تو امام حسن کو پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کے کہا کہ یہ ہے میرے بعد حجت. امام حسن نے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ کہا کہ یہ ہے ہمارے بعد حجت. اس کے بعد امام حسین نے علی ابن الحسین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا یہ ہے میرے بعد حجت. آپ نے پھر امام محمد باقر کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا یہ ہے آخری حجت. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں آقا, اور اب آپ کی پیشانی کا بوسہ لے کر کے آپ کے بابا نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ہیں ہمارے بعد حجت. ایک صلوات بھیجے محمد. اب لوگوں کے دلوں کو بدلنا کیسے ضروری ہوتا ہے. وہ جو سیرین تھا جس کو یہ بات سمجھائی گئی تھی, اب اس سے جب یہ کہا گیا تھا کہ قرآن اور اہل سنت کافی ہے, قرآن اور سنت کافی ہے, تو وہ کنفیوژن یہاں تک کی بات آ گئی تھی کہ بھائی اگر قرآن اور سنت کافی ہوتی تو ہمارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتی. اب انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوال کرتا ہوں اور تم جواب دو. تب یہ پورا واقعہ ہے جب انہوں نے سوال کیا کہ بھائی سنت کون کا حجت یہ ہے, تب انہوں نے بتایا جناب شام نے کہ دیکھو ان کو پہچانو, انہیں حجت بنایا گیا ہے, انہیں اللہ نے حجت بنایا ہے جن کے پاس دین جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو تمہیں ماننا پڑے گا. اور پھر اس نے اپنے مذہب کو بدلا. تو اس طریقے سے مناظرے اور اس طرح سے چیزیں ہوتی تھیں. ہاں عزیزوں, بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہاں تک کہ منزل پہ بچوں کو لانے کے بعد یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے. اور اگر 2 امام ایک زمانے میں رہے بھی ہیں تو ان میں سے ایک امام رہا ہے, دوسرا اس کی امامت میں رہا ہے.
وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں عزیزوں، تبھی تو یہ سب فکرے اور بس مصائب پہ میں آ گیا کہ وہ منزل بھی آتی ہے کہ اس حجت کو بچانا کس حد تک ضروری تھا، کہ جب شام غریبہ کا انضام ہوتا ہے اور اس شام غریبہ میں امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں، جناب علی اصغر کی قربانی پیش کرنے کے بعد، اپنے بھرے گھر کو نثار کرنے کے بعد، تو آ کر کے چوتھے امام کے پاس جب پہنچتے ہیں، چوتھے امام کو غش سے افاقہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بابا آپ کے چہرے پہ یہ خون، امام حسین کہتے ہیں بھیا یہ تمہارے بھائی علی اصغر کا خون ہے، یہ میرے دامن پہ تمہارے بھیا علی اکبر کا خون ہے، یہ میرے بازوؤں پہ تمہارے چچا عباس کا خون ہے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام چاہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا عصا کو دیجئے گا، تلوار کو دیجئے گا، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ تو یہی کہا تھا امام نے، بیٹا تم حجت خدا ہو، پیشانی کا بوسہ لیا تھا، یہ انتظام خدا ہے کہ میرے بعد تمہیں حجتوں کو تمام کرنا ہے۔ ارے تمہیں تو وہ امتحان دینے ہیں جو میرے امتحان سے بھی بلند ہیں۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں، چوتھے امام کی منزل، چوتھے امام کی منزل، ہاں شہادت، میں کہوں گا امام حسین کی شہادت بڑی عظیم ہے، اور اس کے بعد وہ جو منظر ہیں شام غریبہ کے وہ بہت عظیم ہیں، لیکن ہاں یہ ہمارا چوتھا امام، وہ غیرت دار امام کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب اپنی ماں سے باتیں کرتے تھے تو بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرتے تھے، لیکن ہائے رے عزاداروں، شام غریبہ میں جب اس حجت خدا سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے تو جب سر کو بلند کیا تھا تو اپنی ماں و پھوپھیوں کا برہنہ سر نظر آیا تھا۔ ایک مرتبہ آنکھ کو دوبارہ نیچے کیا، جناب زینب نے کہا بیٹا کیا حکم ہے؟ ارے ہم خیموں میں جل کر کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ ارے یہ مسئلہ کسی حجت خدا کے سامنے نہ آیا ہوگا کہ اپنی امامت کا پہلا مرحلہ یہ بیان کرنا ہو کہ ہاں پھوپھیوں سے کہنا ہو، بہنوں سے کہنا ہو، ماں سے کہنا ہو کہ خیموں سے باہر نکل جائیے، جان کو بچانا واجب ہے۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، یہ چوتھے امام کی منزل ہے۔ اب آج کل جو یہ ایام چل رہے ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں ایام عزا ختم ہو جائیں گے۔ جو اگلی سال زندہ رہے گا وہ پھر اپنے آقا حسین کی عزا بچھائے، فرش عزا بچھائے گا، وہ پھر اپنے آقا کا ماتم کرے گا۔ ہاں عزیزوں، بہت جگہ پہ 40ویں کے بعد امام کے غم کو فرش عزا کو سمیٹ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ جنت بخشے ہمارے ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے اس عزا کا اہتمام اس طرح سے کیا کہ عزا کو ان دنوں کے لیے بڑھا دیا کہ شاید ہمارے کچھ اور دلوں کی تسکین ہو جائے، کیونکہ ہاں ابھی تو یہ وہ دن چل رہے ہیں جب یہ راہ کوفہ و شام میں ہے، یہ قافلہ راہ کوفہ و شام میں ہے۔ بس ایک واقعہ اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ راہ کوفہ و شام میں ایک منزل ملتی ہے کہ جہاں پہ اس قافلے کو لے جا کے ٹھہرا دیا گیا۔ ارے یہ قافلہ کیا تھا؟ ایک وہ تھا جو مدینے سے چلا تھا، جہاں ہماریوں میں پردے موجود تھے، جہاں جوان موجود تھے، جہاں بیویوں کی ہماریاں اور سائے میں چل رہی تھی جوانوں کے۔ مگر اب جو قافلہ راہ کوفہ میں ہے، بے کجاوا اونٹ ہے، برہنہ پشت اونٹوں پہ بیویوں کو رسن سے باندھ رکھا ہے، بچوں کے گلوں کو، بیویوں کے بازوؤں کو، کہ اگر بیویاں کھڑی ہونا چاہتی ہیں تو بچوں کے گلے کھنچ جاتے ہیں، بیویاں بیٹھتی ہیں تو بچوں کو سکون ملتا ہے۔ ہاں اسی حسنہ میں جا کر کے یہ قافلہ رکا۔ ایک جگہ پہ قافلہ رکا تو ایک بالا خانہ تھا جہاں پہ کچھ عورتیں اکٹھا تھیں۔ وہ عورتیں آ گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہی میں ملتا ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی جناب زینب کے ناقے کی طرف اور آ کر کے کہتی ہے بی بی لگتا ہے آپ لوگ بہت پیاسے ہیں، آپ لوگ بہت بھوکے ہیں، اگر کچھ خواہش ہو تو میں آپ کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کراؤں؟ آپ نے سر کو جھکا لیا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں انتظام کرتی ہوں۔ وہ کھانے اور پانی کا انتظام کر کے آئی۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو پاس میں بلایا اور بچے جو بچے تھے ان کو پاس میں بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کھانا جب اس نے دے دیا تو اب انہوں نے کہا پہلے تو اپنی خواہش بتا دو۔
جناب زینب کہتی ہیں سکینہ رک جاؤ، پہلے میں اس سے پوچھ لوں کہ جو یہ کھانا اور پانی ہمارے لیے اہتمام کر رہی ہے تو اپنے حق میں کوئی دعا کرانا چاہتی ہو تو میں دعا کر دیں، ہم دعا کر دیں، تم آمین کہہ دینا۔ بچوں نے ہاتھوں کو روکا، جناب زینب نے کہا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا بس ایک دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا کر دی؟ کہا بس ایک دعا کر دیجئے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ علی کی بیٹی نے جب اس دشت غربت میں ایک مرتبہ وطن کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا بیوی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا آقا وہاں رہتا ہے، میری شہزادی وہاں رہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے آقا سے اپنی شہزادی کی ایک بار زیارت کر لوں، بس اس کی دعا کر دیجئے۔ کہا تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس اس بی بی نے ایک مرتبہ کہا میرے آقا کا نام حسین ابن، میری شہزادی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، اے بی بی تم نے نہ پہچانا، یہ تمہارے سامنے زینب ہے جس کی زیارت کی تم مشتاق ہو۔ وہ خنجر پہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، وہ ساتھ میں میرا بھتیجا حجت خدا، پاب رہنا گلے میں توق خاردار زنجیر، آگے آگے واہ حسینہ واہ۔ سکینہ نام تھا میرا، یتیمہ ہو گیا بابا۔ سکینہ نام تھا میرا، یتیمہ ہو گیا بابا۔ بڑا مشکل تمہارے بعد جینا ہو گیا بابا۔ سکینہ نام تھا میرا، یتیمہ ہو گیا بابا۔ سکینہ نام تھا میرا، یتیمہ ہو گیا بابا۔ بڑا مشکل تمہارے بعد جینا ہو گیا بابا۔ سکینہ نام ہو گیا بابا۔ سکینہ سنو غربت کسی نے بھی نہ روکا ہاتھ ظالم کا، نہ روکا ہاتھ ظالم کا۔
تماچا بڑھتے بڑھتے تازیانہ ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا ہو گیا بابا سکینہ نام کہاں زندان کی گرمی کہاں یسراب کی شہزادی کہاں یسراب کی شہزادی ذرا دیکھو میرا کیا حال تھا کیا ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا سکینہ نام تمہاری لاش کا میں نے پتہ پوچھا تھا ظالم سے پتہ پوچھا تھا ظالم سے میرے چہرے کے زخموں میں اضافہ ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا سکینہ نام تھا میرا یتیمہ ہو گیا بابا میری تربت اندھیرے میں چراغوں کو ترستی ہے چراغوں کو ترستی ہے تمہاری کربلا میں تو اجالا ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا یتیمہ ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا یتیمہ ہو گیا بابا سنو غربت کسی نے بھی نہ روکا ہاتھ ظالم کا نہ روکا ہاتھ ظالم کا تماچا بڑھتے بڑھتے تازیانہ ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا یتیمہ ہو گیا بابا سکینہ نام تھا میرا یتیمہ ہو گیا بابا بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت بیاباں کو
میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو، نیزے پہ تیرے سر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ ایک چاند تھا بدلی میں، چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہائے رخصت اکبر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ یاد آتا ہے دولہے کو بش کس طرح آئے تھے، ایک گٹھری شہ والا جب کاندھوں پہ لائے تھے، اس لاش کی گٹھری کو، اس خون بھری چادر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ فیضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، دموس کا میرے بھائی اس نام پہ جاتا تھا، رتبے میں جو ماں بن کے آئی اسی مادر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں گر جانا، اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا، چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو، رستے ہوئے گالوں کو، بے رحم تماچوں کو، رستے ہوئے کانوں کو، کھچتے ہوئے گوہر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، اللهم ارزقني الشفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقني الشفاعة الحسين يوم الورود۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔